السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. گزشتہ روز جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ تھا قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے بعد وہاں جو احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج ہوا، جس میں 4 گرجا گھر اور 40 زائد مکانات کو آگ لگائی گئی. یہ واقعہ ظاہر ہے توہین مذہب کے واقعہ کے حوالے سے جو پاکستان کے بارے میں ایک امیج بنایا جاتا ہے کہ جی انتہا پسندی بہت ہے پاکستان میں. جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیا یہ سازش کے تحت ہوتے ہیں یا برداشت ختم ہو گئی ہے؟ کیوں بار بار مذہبی حوالے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں خاص طور پر؟ اور اسی پر ہم بات کریں گے کہ جناب یہ قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ سب کچھ پیش آیا ہے، جس پر بہت زیادہ خاص طور پر عالمی میڈیا بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہے. جبکہ اسلام کی ہم بات کریں، اپنے دین کی بات کریں، تو ظاہر ہے اسلام تو ویسے بھی سلامتی کا دین ہے. اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے، لیکن تدارک کس طرح ہو سکتا ہے اور کس طرح لوگوں کو اس پر بیہیو کرنا چاہیے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، معروف پاکستان کا نام ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کیا کہیں گے جڑاں والا واقعہ، توہین مذہب کا ایک بار پھر الزام، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سر کیا کہیں گے لوگوں کے حوالے سے جو رویہ یہ اختیار کرتے ہیں، پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار کر گیا، کیا کہیں گے اس پر اثر آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں یہ ایک واقعہ انتہا درجے کا قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کا دینی اصولوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کی اسلام میں ہرگز کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں 2 بنیادی طور پر چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو توہین قرآن مبینہ طور پر وہاں بتایا گیا کہ ہوئی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک مشتعل ہجوم جاتا ہے اور جا کر مسیحی جو برادری ہے ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیتا ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پہلے ہی معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص پر توہین رسالت، توہین قرآن یا توہین صحابہ والے بیت کا الزام لگتا ہے تو ہرگز کسی بھی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور وہ خود اٹھ کر فیصلہ کرے، الا یہ کہ جس طرح بعض استثنائی صورتیں ہوتی ہیں جو ادوار صحابہ میں بھی ہوئیں اور اس کے بعد بھی امت میں ہوئی ہیں، اور وہ ایک خاص نوعیت ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے خود بخود ایک بہت بڑی توہین ہوئی اور وہ جذبات میں آ کر اس نے اٹھ کر ایک ایکٹ کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس طرح سے کہ کسی کے اوپر الزام لگا، اور جبکہ ملک کے اندر ہمارا آئین قانون موجود ہے کہ جس میں مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے کافی سزا ہے، یعنی انتہائی سزا جو قرآن و سنت کے ہاں دی جا سکتی ہے وہ سزا موجود ہے. تو ایسی صورت میں کسی بھی طور پر کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کے حوالے سے کوئی اس کو بتائے کہ جی فلاں نے توہین کر دی ہے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انتظامیہ کی بھی نااہلی ہے، اور جو پولیس ہے حسب معمول انہوں نے یہاں سستی کا مظاہرہ کیا اور اس کیس کو ٹیکل نہیں کیا. اور ہمارے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں اس طرح کے متعدد واقعات اس سے قبل ہوئے ہیں، یعنی ایسی صورتحال کا سامنا انتظامیہ کو ہمیں کرنا پڑا ہے. الحمدللہ یہاں علماء نے بڑے بہتر انداز سے ان کو فوراً ٹیکل کیا، اور بعد میں تفتیش کے بعد ان چیزوں کی نوعیت ہمیں دیگر نظر آئی. یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی پری پلان نظر آتا ہے کہ پہلے ایک توہین کا الزام لگتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ہجوم کو مشتعل کیا جاتا ہے اور اس کو جا کر مسیحی عبادت گاہوں پر حملے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور حملہ اچھا، اس کروا دیا جاتا میں ہے. مفتی صاحب ایک بڑی اہم بات یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے، وہاں کے جو جتنے ہمارے رپورٹرز انہوں نے بات کی کہ باقاعدہ طور پر جب یہ پمفلٹ سامنے آئے، جس نے بھی ظاہر قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی بات، کچھ پمفلٹس تھے یا اس طرح کی بات سامنے آئی تھی، تو مساجد سے باقاعدہ اعلانات کیے گئے کہ جناب یہ توہین قرآن ہو گئی ہے مبینہ طور پر، تو آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس طرح کے اعلانات مساجد کے اسپیکر سے کرنا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر مساجد میں ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ملکی طور پر بہت بڑا المیہ ہے میری جان، کہ یہاں پر آپ اگر کسی کو ایک گارڈ کی ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس سے اس کے تجربے کی سند مانگتے ہیں، یا آپ اگر کسی کو ایک پولیس کا ملازم رکھتے ہیں یا ایک چوتھے اسکیل کا ملازم رکھتے ہیں تو اس کے لیے پوری ڈاکومنٹس آپ لیتے ہیں کہ یہ واقعی ایلیجیبل ہے، یہ بندہ اس جگہ ہے یا نہیں ہے.
اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو نوکری نہیں دیتے. ہماری بدقسمتی ہے ملک کے اندر کہ مساجد اور مدارس کے اندر، بالخصوص مساجد جو دیہاتوں میں ہیں یا دیہی علاقوں میں ہیں، تو وہاں پر تو العالمان والا فیس. بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کوئی بھی داڑھی رکھ کر امامہ باندھ کر چلا گیا، کوئی کرائٹیریا ہی مقرر نہیں ہے. وہ جا کر کہتے جی میں قاری لگ جاؤں گا، عالم لگ جاؤں گا، امام رکھوں گا، لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے اس پر بھی مفتی صاحب؟ جی بالکل بالکل. میں تو عرصے سے یہ میڈیا پر آواز اٹھا رہا ہوں کہ جب آپ ایک نائل لوگ مسجد میں ہوں گے تو ان سے تھوڑا ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں گے. اب وہ جو بندہ جنہوں نے اعلانات کیے ہیں، اب دیکھیں اعلانات ضروری نہیں ہے. اب میں ادھر جمعہ پڑھاتا ہوں میں مسجد میں تو ہفتے کے بعد جاتا ہوں. پورے شہر کے اندر مسجد کا نام میرا لگا ہوا ہے کہ یہ مفتی صاحب کی مسجد ہے، لیکن میں تو ہفتے کے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں. باقی وہاں انتظامیہ ہے یا وہاں جو عملہ ہوتا ہے وہ مائک کی چابی وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہے. اب اگر اس طرح کوئی اعلانات ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حنیف قریشی صاحب نے اعلان کیا یا کسی اور اس طرح کے بڑے عالم نے کیا. یوں ہی آپ سمجھیں کہ مسجدوں میں کوئی بھی بندہ آج کل تو ایک بٹن آن کیا اور آپ کو پتہ ہے اسپیکر آپ اعلان کر سکتے ہیں جتنی دیر نہیں سر. لیکن اعلانات اور تمام چیزیں مفتی صاحب یہ تو ظاہر ہے انتظامیہ سے یا جو بھی کرتا ہے مساجد کے، ان سے پوچھا جائے پہلے کہ جناب یہ اعلان کرنے والے ہیں کچھ طرح کی ہم تو دیکھیں نا، یہ تو انویسٹیگیشن ہے، یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم تو اس بات کا پورا مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دے کہ جو دین کو سامنے رکھ کر وہ خود اپنا جناب اس میں کیوں جو ہے نا چیزوں کو فیصلوں کو کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. وہ اپنے کیوں خود بخود وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. بالکل میں تو اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاف انکوائری ہو اور یہاں سازش کو سمجھا جائے. بنیادی طور پر تو یہ پاکستان کے اندر یہ ہر آئے دن کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا جاتا ہے پروگرام سٹیج، کہ جس کے بعد پھر پوری دنیا میں پاکستان کے طرف جناب توپوں کا رخ میڈیا کا ہو جاتا ہے. یہ سازش کہیں گے یا انتہا پسندی؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات تو متعدد بار پیش آ چکے ہیں. خاص طور پر میں پنجاب کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر واقعات ہمیں وہیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. دیکھیں یہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد کرواتا ہوں. کچھ عرصہ قبل لاہور یوحنا آباد میں جہاں اکثریتی مسیحی آبادی رہتی ہے، وہاں پر ایک بم دھماکہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہے تو ایک حافظ قرآن ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، انہوں نے پکڑ کر مشتعل ہجوم نے اس کو جلا دیا. اب اس طرح یہ کسی بھی کمیونٹی میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اصل بنیادی وہ آگ لگانے والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ بیرونی ایجنسیوں کے ہوں یا کسی بھی صورت میں ہو، کہ وہ آ کر عوام کو بتانا ہوتا ہے بھائی اس نے کیا. وہاں اتنے مشتعل ہجوم میں کون تفتیش کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے ہمارا قومی سطح پر، کہ ہمیں اس پر زیادہ زور دینا چاہیے عوام کے حوالے سے. اور یہ سر ایجوکیشن کی جب آپ بات کر رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب ایجوکیشن کی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ مذہبی تعلیمات کی زیادہ ضرورت ہے یا دوسری تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایجوکیشن سے مراد ہے کہ مذہبی حوالے سے جانکاری کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم نے کس چیز کو کس طرح سے کرنا ہے. جس کو نماز پڑھنے کا بھی نہیں پتا وہ آج کے رسول بننے کے لیے وہ بندوق اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نہ آئے دیکھا نہ تاؤ دیکھا. جیسے پیچھے ایک فیکٹری کے اندر ملازموں کو قتل کر دیا گیا. اب بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتے جی کارڈ کے اوپر نام حضور کا لکھا ہوا. سر اس میں تو علماء کرام کا رول سر بڑا اہم ہے نا مفتی صاحب. اس میں تو علماء کرام کا رول تو ہے. میری عرض سنیں نا، علماء کرام کا رول تو ہے، لیکن علماء، میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے تو لوگ اس طرح کے انتہا پسند نہیں ہیں. میں نے تو اپنے علاقے پر کنٹرول کی ہے. لیکن یہ پوری جو 23 کروڑ عوام ہے اس کا کون ہے؟ یہ تو اصل کام میڈیا کا ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں. پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جناب میڈیا کے اوپر باقاعدہ وقت رکھا جاتا ہے جس میں عوامی جانکاری کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے پورا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کھانے کے علاوہ ہمارے پاس، مجھے آپ بتائیں پاکستان میں کون سا چینل ہے جو پیمرا کے جو رولز کو فالو کر رہا ہے کہ جس میں وہاں باقاعدہ طور پر ٹائمنگ موجود ہے کہ آپ نے مفاد عامہ کے لیے ایک مخصوص وقت آپ نے. بالکل صحیح ہے، لیکن اب تو مذہبی چینل موجود ہیں مفتی صاحب. تو مذہبی چینل بھی موجود ہیں. ہم نے تو گھر گھر تبلیغ بھی دیکھی ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے. یہ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہماری قومی جو ہے نا پرابلم ہے. اور یہ صرف مذہبی نہ دیکھیں،
آپ کے سیاسی لوگوں نے جا کر اپنے ملک کے GHQ کو کیوں جلایا ہے؟ کیوں جا کر حملے کیے ہیں؟ یہ جا کر عدالتوں کو کیوں آگ لگائی؟ نہیں صرف یہ مذہبی حوالے سے بات نہیں کر رہا میں تو اس پہ مجھے یہ بتائے نا، وہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں میری جان، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ تو سارے ایجوکیشن میں بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں، وہ کیوں انہوں نے اتنا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ نہیں، میرا سوال یہ نہیں، درست فرما رہے ہیں، مذہب کی طرف نہیں ہونا چاہیے مفتی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، قوم میں ہوا ہے یہ معاملہ، بالکل صحیح، میری بات سن لینا، یہ اسی قوم میں یہ معاملہ ہوا ہے جس قوم نے ایک سیاسی اپنے لیڈر کے گرفتاری کا اعلان سن کر انہوں نے جا کر پورے اپنے ملکی اداروں کو آگ لگا دی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس قوم کا یہاں تک جذبات ہیں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں، تو بتائیے کہ قوم قرآن اور رسول کے لیے کہاں تک چلی جائے گی؟ سر دیکھیے یہ بات جو آپ نے کی، سر دیکھیے سیاسی حوالے سے اگر سیاسی رہنما کچھ اس طرح کا بیوقوف بنا رہے ہیں، صحیح ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر علماء کہ سر رول پہ بھی سوالات اٹھیں گے نا پھر؟ دیکھیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو اپنا قومی المیہ بتا رہا ہوں کہ اسی قوم کے ہم فرد ہیں کہ جس قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر کی وجہ سے اٹھ کر ملکی اداروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو کیا بعید ہے اس قوم کے لوگوں سے کہ جن میں ایک دیہات کے جاہل لوگ اٹھیں اور ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اس گرجے کے اندر موجود عیسائیوں نے قرآن کی جو ہے نا بے حرمتی کی ہے اور ان کو بڑکا کر آگ لگا دی جائے؟ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں جیسے اس 9 مئی کے واقعات کے پیچھے ایک عکاسی سوچ اور فکر کی ہے، آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ پاکستانی قوم کے ٹاپ کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ایکٹ کیا ہے۔ یہ تو چلو آگے نا جی مذہبی جو ہے انتہا پسند آ گئے، تو ادھر آپ کیا کہیں گے؟ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پوری قومی سطح پر ہماری ٹیوننگ کی ضرورت ہے، ہمیں سر درست ہے، بالکل سر، جاتے جاتے میں چاہوں گا مفتی صاحب اس پہ ضرور بات کیجئے، خاص طور پر ایک اسلامی حوالے سے بھی جو ہمارا لوگ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، ظاہر آج کل تو تمام سیٹلائٹ چینلز اور یوٹیوب چینل دیکھے جاتے ہیں، اس پہ ضرور بات کیجئے کہ اسلام نے اقلیتوں کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے انتہا پسندی کی طرف راغب کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ذمی یعنی اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر حقوق کو بیان کیا ہے، یہ پورے قوانین اسلامی کتب میں موجود ہیں۔ احادیث کے اندر میں اس پر سینکڑوں حدیث ہیں، جلدی 2-3 حوالے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، کما قال السلام، فرمایا جس نے کسی اقلیتی یعنی ذمی شخص کو اس پر ظلم کیا، اس کا حق غصب کیا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا یا بغیر اس کی مرضی کے اس کی کوئی چیز اٹھائی، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کی طرف سے میں اس کے خلاف لڑنے والا ہوں گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے، مسلمان شخص نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا، نبی پاک کے پاس جب یہ کیس پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ ثم امر به فقتل۔ یہ اہل سنت کی جو مستند مین سٹریم حدیث کی کتاب میں، یہ ان کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس جب کیس گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا حق لینے کے لیے میں زیادہ حقدار ہوں، میں آگے بڑھوں گا، میں ذمی کا حق لوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے اس قاتل کے بارے میں جو کہ مسلمان تھا، حضور نے فرمایا اس کا سر اڑا دو، کیونکہ یہ ہمارے ذمے میں ہے، یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارے معاہد ہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس نے کسی ذمی شخص کو یعنی اقلیتی فرد کو جو ملک کے اندر بسنے والا غیر مسلم شہری ہے اس کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکے گا، حالانکہ 40 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس کی جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو دیکھیں، اور جب جنگوں کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں
تو میں یہ بات کو مکمل کر دوں، حضور جنگ لیے بھیج رہے ہیں لشکر، تو آپ پہلا لیکچر یہ دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو، اور ان لوگوں کو کہ جو اپنے کلیساؤں کے اندر رہبانیت کی زندگی گزار رہے ہیں، چپکے سے اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، اور تم نے صوامع اور کلیساؤں کو معدوم نہیں کرنا، یعنی ان کو نہیں گرانا ہے۔ یہ ہے جنگی آلات، کہ جس جنگ کے اندر ویسے کہا جاتا ہے سب کچھ جائز ہوتا ہے کہ آپ پورے پورے شہروں پر بم مار دیتے ہیں اور پوری پوری بستیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین اس جنگ کے حوال اور ہولناکی میں بھی اپنے ماننے والوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ تم نے کسی کلیسے پر حملہ نہیں کرنا، صوامع کو نہیں توڑنا، تم نے کسی غیر مسلم کے مذہبی رہنما کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو، معذوروں کو، اور تم نے حتیٰ کہ پھلدار درختوں اور باغات کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اسلامی قوانین اور احکام بڑے واضح ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کا کیس آیا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا ہے، اقلیتی فرد کو، تو حضرت مولا کائنات نے فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اتنے میں اس مقتول کا جو قاتل تھا، اس قاتل کے رشتہ دار اس مقتول کے رشتہ داروں کے پاس گئے کہ بھئی صلح کر لو مال پر، یعنی جسے آپ دیت کہتے ہیں۔ تو جب دیت کا معاملہ حضرت علی کی بارگاہ میں لایا گیا جی کہ یہ ہماری دیت طے ہو گئی، تو آپ نے اس بندے کو پھر بلایا، فرمایا لعلہم فضحوا کا حد ڈوکا، لگتا ہے کہ تجھے انہوں نے ڈرا دھمکا کر تجھے دیت لینے پر مجبور کیا۔ اس نے عرض کیا نہیں جی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، کیونکہ بندہ تو ہمارا مر گیا، چلو اب اس کے بچوں کے لیے نا یہ کچھ جو رقم دیں گے تو اس کی آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا تیری مرضی ہے، وگرنہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے قوانین شریعت بڑے واضح موجود ہیں، اس پر پوری پوری میرے بھائی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی جانی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، پورے پورے چیپٹر موجود ہیں۔ بالکل۔ بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی۔